ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان دیکھ لے کہ اس کا بدن پاک ہے کہ نہیں۔ تطہیر بدن یعنی بدن کا پاک ہونا، اس بارے میں سورہ المدثر میں حکم دیا گیا، والرجز فاہجر، والرجز فاہجر، کہ اپنے آپ کو گندگی سے دور رکھیے۔ تو نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بدن پاک ہونا چاہیے۔ مشائخ نے یہ بات بھی لکھی کہ بدن کے ساتھ ساتھ بدن کا اہم حصہ ہم سب جانتے ہیں کہ دل ہے، دل، تو اس طرف بھی توجہ کر لینی چاہیے کہ جب بدن کی پاکی کا حکم دیا گیا ہے تو ہمارا دل بھی اندر کی غلاظتوں سے پاک ہے کہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ اس درجے کی شرط نہیں ہے کہ جس پر نماز کا انحصار ہو، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال دل کا حسد سے پاک ہونا، بغض سے پاک ہونا، کینے سے پاک ہونا، نفرت سے پاک ہونا، حقارت سے پاک ہونا، اور جتنے اندر کے دل کے گناہ ہیں ان سے پاک ہونا بھی تو ضروری ہے۔ انسان چیک کر لے اپنا دل کہ میرا دل بھی پاک ہے کہ نہیں، دل کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بدن کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے۔ دوسری چیز ہے تطہیر ثیاب۔ تطہیر ثیاب کا مطلب ہے کہ جو لباس ہم پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ لباس بھی پاک ہو۔ اس کے لیے سورہ المدثر ہی میں دوسرا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو سمجھایا۔ حضور کے لباس سے پاکیزہ لباس کسی کا نہیں۔ اللہ کے نبی کا بدن بھی پاک، اللہ کے نبی کا لباس بھی پاک۔ اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی امت کو سمجھا دیجئے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ اس کے ذیل میں پھر مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کپڑے تو پاک ہیں لیکن جیب میں کوئی ایسی چیز ہے جو پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، اس نے یورین چیک کرانا ہے، پیشاب چیک کرانا ہے، اور پیشاب بوتل میں جیب میں رکھا ہوا ہے، ایسی حالت میں نماز پڑھے گا تو نماز درست نہیں ہوگی، اس کو الگ رکھنا چاہیے، یا بعد میں جب وہاں پہنچے تو وہ اپنا پیشاب بوتل میں یا کسی چیز میں کر کے ڈاکٹر سے چیک کرا لے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں، یہ سگریٹ، تمباکو اور نسوار، یہ تو اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے عادت ہی لوگوں کی بنتی جا رہی ہے، اور خاص کر سگریٹ کا شکار تو کم عمر بچے، اسکولوں کے کم عمر بچے اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہ اساتذہ کو کوئی پرواہ ہے، نہ والدین کو کوئی پرواہ ہے کہ بچہ کدھر جا رہا ہے۔ پرائمری لیول اور مڈل لیول کے بچوں کو دیکھا ہے کہ اپنی معصوم انگلیوں کے درمیان سگریٹ رکھ کے وہ اپنے منہ سے دھواں چھوڑ رہے ہیں، گروپ بنا بنا کے۔ یہی چیز آگے جا کے بڑے نشے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں پر نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل ہماری درسگاہیں قتل گاہیں بن چکی ہیں، قتل گاہیں بن چکی ہیں۔ اسی حالت کو دیکھ کے غالباً کسی نے یہ کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ کالج میں جا کے بندہ ویسے ہی قتل ہو جاتا ہے تو اس کو تلوار سے قتل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی، جا کے کالج میں ایڈمیشن لے لیتا، داخلہ لے لیتا۔ تو آج کل کثرت کے ساتھ بچے اور بچیاں بھی کالج نشے کی اماج گاہ بن چکے ہیں، یونیورسٹیاں، اور جو رپورٹ تجزیاتی آئی ہے پچھلے دنوں کے اندر وہ ہوش اڑانے والی۔ تو بہرحال جہاں سے انسانوں نے انسان بننا تھا اور انسانیت آنی تھی، وہیں پر انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جانور پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، وحشی جانور۔ اس اعتبار سے اس نشے کو عام نہیں لینا چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں کہ سگریٹ، تمباکو، نسوار کا پاس ہونا، جیب میں ہونا، اگرچہ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ یعنی کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے کہ ایسی چیز لے کر انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہو اور اللہ کے دربار میں حاضری دے۔ تیسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور تیسری چیز یہ کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ دیکھیں دین نے کتنی پاکی کا اہتمام سکھایا ہے، کتنی طہارت کا اہتمام سکھایا ہے۔
تو جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھروں میں نماز کے لیے جگہ بناؤ اور اس جگہ کو پاک صاف بھی رکھو۔ فی زمانہ یہ کنسپٹ ختم ہو گیا ہے۔ آج جو گھر بن رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بن رہی ہیں، اس میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے، بیڈ روم کہاں ہونا چاہیے، ڈرائنگ روم کہاں ہونا چاہیے، اور ویٹنگ روم کہاں ہونا چاہیے، واش روم کہاں ہونا چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، سٹور کہاں ہونا چاہیے، ٹیرس اور بالکونیاں کیسی ہونی چاہیے، یہ سارا خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کبھی خیال نہیں آ رہا کہ تھوڑی سی جگہ ہم نماز کی نیت سے بھی رکھ لیں۔ اللہ کا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں۔ جس اللہ نے ایک کنال کا بنگلہ دیا، ایک کنال کی کوٹھی دی، وہ سارا اپنے لیے ہے، اللہ کے لیے ایک ذرا کونا بھی نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے تھے، کچے ہوتے تھے، تو آپ جن کی عمر زیادہ ہے انہوں نے دیکھا کہ کچے گھروں کے اندر لوگ تھوڑی سی جگہ رکھتے تھے کہ یہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گے۔ تو فی زمانہ سب کچھ ہے، بلکہ اب جو نیا ٹرینڈ آ گیا وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک لمبا سا ہال چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سینما ہال ہے، یہاں اکٹھے بیٹھ کے سارے بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے۔ تو پھر گھروں میں اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ تو گھر کے اندر نماز کی جگہ کا ہونے سے مراد یہ ہے کہ نیت یہ کر لے بندہ کہ اس کمرے کے اندر نماز بھی پڑھا کریں گے، اس کو پاک صاف رکھیں۔ تو جگہ کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جس مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ مصلی پاک ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مصلی استعمال کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زمین کے اوپر بھی نماز پڑھی، بوریے کے اوپر بھی نماز پڑھی، اور دباغت دیے ہوئے چمڑے کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور کھجور سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بھی نماز پڑھی۔ اور آج کل ہمارے ہاں قالینیں ہیں، دریاں ہیں، تو ان کے اوپر بھی نماز پڑھے، لیکن صاف ستھرا رکھے۔ اسی طرح اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن آس پاس کی جگہ ناپاک اور بدبودار ہے، جیسے کوڑا کرکٹ کی جگہ ہوتی ہیں، تو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ چوتھی چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ ستر عورت ہے۔ اب یہ اصطلاحات جتنی بھی استعمال عربی اصطلاحات ہیں، اس لیے میں ان کو آسان کر کے بیان کر رہا ہوں، وگرنہ آج کل کی جو انگلش میڈیم کی خاص کر نسل پیدا ہوئی ہے، یہ اتنی معذور ہے کہ اردو کا الفاظ سمجھنا ہی ان کے لیے قیامت ہے۔ ایک نوجوان کو قرآن پاک دیا اردو ترجمے والا کہ یہ پڑھو، دوسرے دن قرآن پاک اٹھا کے میرے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب لکھا ہوا تھا کہ حج فرض ہے استطاعت رکھنے والے۔ استطاعت اس کو نہیں آ رہا تھا، پہلے تو اس کو استطاعت کہلوایا، سکھایا، کوئی 3-4 منٹ لگ گئے، تو پھر بعد میں پوچھتا یہ ہے کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ آپ کی ماسی ہے، یہ آپ کی خالہ کا نام ہے۔ استطاعت کا معنی بھی نہیں آتا، اور تعلیم کتنی گریجویشن کی ہوئی تھی، گریجویشن کیا ہوا طالب علم اپنی قومی زبان کے لفظ استطاعت کو نہیں سمجھ پا رہا۔ اور ادھر سے انگریزی کا بھی وہی حال ہے۔ انگریزی بھی وہ اپنے طور پہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زبردست خالص قسم گاڑی قسم کا انگریزی بولتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، تھوڑی دیر انگریزی بولنے کے بعد پھر اردو شروع ہو گئی، اور اردو کے بعد ساتھ ہی پنجابی شروع ہو گئی۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں جتھے دکھوتی اتھے آن کھلوتی، تو نہ ادھر سے انگریزی ٹھیک ہے نہ ادھر سے اردو ٹھیک ہے، تو ایک درمیانی نسل پیدا ہو گئی۔ تو بعض دفعہ اردو کے الفاظ کا سمجھنا بھی یہ نوجوان نسل کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اسی لیے میں آسان کر کے ان الفاظ کا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ستر عورت کیا ہے۔ چوتھی شرط، ستر عورت کا مطلب ہے کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے بدن کا جتنا حصہ ڈھانپنا فرض ہے وہ نماز میں ڈھانپا ہونا چاہیے، نماز میں چھپا ہونا چاہیے۔ کتنا ہے؟ مرد کا گھٹنے سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ فرض ہے، ڈھانپنا فرض ہے، اور گھٹنا اس میں شامل ہے۔ بعض لوگ واک کرتے ہیں تو گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، یہ گھٹنا سطر کے اندر شامل ہے۔ اس کا کھلا رکھنا بھی حرام، اس کا دیکھنے والے کے لیے حرام، اس کا دھیان نہیں کیا جاتا، خاص کر پہلوان لوگ اس کا دھیان نہیں کرتے۔ تو گھٹنے سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا یہ حصہ بدن کا چھپا ہونا چاہیے، فرض ہے۔ تو نماز کے اندر بھی فرض ہے، چھپا ہونا چاہیے۔ اور عورت کے لیے پورا بدن سوائے چہرے اور ہاتھوں کے پورا بدن ڈھانپا ہونا نماز کے اندر ضروری ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا بغیر اوڑھنی کے، بغیر چادر کے۔ تو چادر کے ساتھ چونکہ بال ڈھانپ لیے جاتے ہیں، اس لیے چادر کا ہونا ضروری ہے۔ مرد کے لیے بتا دیا گیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا مقام یہ ڈھانپنا فرض ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد اور عورت کا یہ حصہ جو میں نے بتایا ہے
اس حصے کا کوئی چوتھا حصہ بھی نماز میں کھلا رہ گیا، کتنی دیر؟ اتنی دیر کہ جتنی دیر میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی 3 تسبیح پڑھنے کی مقدار میں کوئی حصہ بدن کا کھلا رہ گیا، کون سا حصہ؟ جو ڈھانپنا فرض تھا، تو ایسی حالت کے اندر نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر کسی حصے سے کپڑا ہٹ گیا فوراً دے دیا پھر نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر خواتین کا سر کا چوتھا حصہ نماز کے دوران کھلا رہا تو ان کی نماز جائز نہیں، وہ نماز دوبارہ لوٹائیں گی اگر اس طرح پڑھ لی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ باریک کپڑا پہن کر اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے جس سے بدن نظر آ رہا ہے یا بدن کی نمائش ہو رہی ہے، ایسی حالت کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اوڑھنی کے بارے میں، یعنی چادر کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اوڑھنی وہ ہے جو انسان کے بالوں کو چھپا لے، انسان کی کھال اور بالوں کو چھپا لے۔ پھر ساتھ ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان تہبند اور بنیان میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس کی نماز درست ہو جائے گی، بشرطے کہ ناف سے نیچے کا حصہ برینا نہ ہو۔ اگر برینا ہے، ناف کے نیچے سے حصہ تہبند نیچے کر کے باندھی ہوئی ہے، ناف نظر آ رہا ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اس بارے میں ابو زبیر مکی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس اور کپڑے موجود تھے۔ حضرت جابر نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایسے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو، یعنی میری ہر امتی کو ہر وقت 2 کپڑے میسر ہوں گے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے ان کو 2 کپڑے میسر نہ ہوں تو ایک کپڑے کے اندر بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ یہ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنا، ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنا درست ہے ہاف بازوں والی، لیکن اس میں ایک خطرہ ضرور ہے، اس خطرے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ٹی شرٹ مختصر ہوتی ہے اور نمازی جب رکوع کرتا ہے تو رکوع کرنے کے دوران اس کی بیک، کمر کا نچلا حصہ سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حصہ چھپانا تو فرض تھا، تو اگر اتنی چھوٹی ہے کہ بیک کمر کا حصہ نظر آ رہا ہے اور 3 تسبیح ہاتھ کے مقدار میں ننگا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ نہ صرف اس کی نہیں ہوگی بلکہ اس کے پیچھے اگر کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس کی نظر پڑ گئی اور مسلسل نظر پڑتی رہی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو اپنی نماز بھی گئی، دوسرے کی نماز بھی گئی۔ تو اس لحاظ سے ٹی شرٹ لمبی ہو تاکہ رکوع کے وقت بیک سے کپڑا ہٹے نہ اور وہ بدن کا حصہ جو ضروری ہے چھپانا وہ چھپا رہے۔ یہ 4 شرائط بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ، باقی کل کے درس میں اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا